ہاں ہے کہ نہیں؟ یہ مشرک کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، کافر آدمی کا، ظالم آدمی کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے۔ ایک تو انکار کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ پہلے یہ قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہو بھی گئی نا، آ بھی گئی، تو جس طرح اللہ نے مجھے یہاں پر سب کچھ دیا اس طرح وہاں بھی مجھے سارا کچھ ملے گا۔ بس وہ مال کے نشے میں چور ہو کر رب کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آ جائیں واپس۔ خذ العفو، اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں، میرے پیغمبر آپ معافی کو لیجئے۔ خذ العفو، کیا کیجئے؟ اختیار، عفو معافی کو اختیار کرو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیک کام کرنے کا حکم دو، نیکی کا حکم دیتے رہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کر لو، ان سے الجھنا نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے رہو، اس سے نہیں ہٹنا، اور ان کی ان بکواسوں پر، ان کی خرافات پر، ان کی بےہودہ باتوں پر، ان کی آپ کو تکلیف دہ باتوں پر کیا کیجئے؟ انہیں معاف کرتے رہیے، معاف کرتے رہیے، کچھ بھی نہیں کرنا، اور جاہلوں سے منہ موڑیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ بھی آ جائے نا، تو کیا کر لو؟ اللہ کی پناہ لے لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا پڑھنا ہے جی؟ کبھی شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جائے نا، بھئی یار لوگ اس طرح کر رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، مصیبت، تو یہ شیطان ہے۔ شیطان کہتا ہے چھوڑ یار، تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو ان کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اور تیری یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ۔ وہ چاہتا ہے صفدر صاحب، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ تجھے دین سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ تجھ سے اللہ کا پیغام جو ہے وہ چھڑانا چاہتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا تجھ سے جو ہے نا وہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ تو فاستعذ باللہ، تو کیا کر؟ اللہ کی پناہ لے لے، اللہ کی پناہ میں آ جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چھٹک دے اس کو۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی سننے والا، علیم وہی جاننے والا ہے، اس کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، سارا علم بھی اسی کے پاس ہے، ساری پکاروں کو سننے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا نہ کوئی تمہاری پکاروں کو سن سکتا ہے اور نہ تمہارے دلوں کے راز جان سکتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، تذکروا، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، چونک پڑتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، فوراً ان کو سمجھ آئی تو بھئی نہیں، یہ شیطان ورغلا رہا تھا۔ سمجھ آ رہی؟ تو پرہیزگار جو آدمی اللہ کا خوف اور اپنا اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا نا، تو رحمان اس بندے کو شیطان کے وسوسوں سے کیا کر لے گا؟ بچائے گا۔ رحمان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ہاں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا، رحمان ان کے لیے سیجعل لهم الرحمن ودا، کر کے دیکھو، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے اللہ والے گزرے ہیں جن کو میں نے، آپ نے، بہت سارے نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو ہماری زبان پر کیا آتا ہے جی؟ رحمت اللہ علیہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں آتا ہے؟ وہ رحمان کا وعدہ ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، دو کام کرنے تمہاری ذمہ داری ہے، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان، اعمال صالحہ۔ اگلا کام کس کا ہے؟ کیونکہ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے،
تو نے جب سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیا، اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، تو یہ انسانوں کے دل کیا، ساری مخلوقات کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر اللہ آواز نادا جبرائیل، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو آواز لگاتا ہے، یا جبرائیل، اے جبرائیل، انا احب فلان ابن فلان، میں فلاں جو ہے نا فلاں کا بیٹا، اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں، اے آسمان والوں، اے فرشتوں سن لو، اللہ فلاں انسان سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ اور پھر اسی طرح اللہ زمین میں بھی، زمین والوں میں بھی، زمین والوں کے اندر، زمین پر رہنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ جب کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں، کسی انسان کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے برے عقیدے کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے، نادا جبرائیل، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو آواز لگاتے ہیں، یا جبرائیل، انا ابغض فلان ابن فلان، میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، فابغضہ، تو بھی اس سے نفرت کر، تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان والوں، فلاں انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے، فلاں انسان کو اللہ ناپسند کرتا ہے، لہذا تم بھی اسے کیا کرو، نفرت کرو۔ اور پھر اللہ زمین میں بھی اس بندے کے لیے نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، باوجود مال اور دولت ہونے کے، لوگ اس کی عزت اور احترام اس کے مال کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کہ اس کی ذات کی وجہ سے۔ دیکھ لو ہے کہ نہیں ہے گوندل صاحب، اکھا نال ویکھنے کہ نہیں ویکھنے؟ کتنے لوگ ہیں، آج ہی چودھری صاحب، چودھری ملک صاحب فلانا صاحب، اچھا پیچھے کے بڑا آگے اتنی بڑی بڑی گالی نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظاہری محبت، ظاہری اس کا احترام ہو کس کی وجہ سے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اس کے اصل عزت و احترام تو یہ ہے کہ وہ موجود نہ ہو، تب بھی لوگ اس کے گن گائیں، اس کے گیت گائیں کہ انسان ہے، انسان کا پتر ہے، ہاں اللہ والا ہے، ہاں رحمان کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ ساری چیز کا، یہ محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حکموں کے اپنے آپ کو تابع کر دے، تو پھر سارے انسانوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کر دے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو ان کے دوست ہیں، ان کے بھائی جو ہے نا، ان کفار کے جو بھائی ہیں شیاطین، يَمُدُّونَهُمْ، وہ انہیں کھینچتے ہیں فی الغی، گمراہی کے اندر۔ کدھر کھینچتے ہیں صفدر صاحب، کدھر کھینچتے ہیں؟ فی الغی، گمراہی میں۔ جو شیطان کے بھائی ہیں نا، ان کے جو بھائی شیطان ہیں، شیاطین ہیں، وہ یمدونہم، وہ انہیں کھینچتے ہیں فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر کمی نہیں کرتے، وہ ان کو گمراہ کرنے میں کمی نہیں۔ جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کے تابع ہوتا ہے، شیطان کا حکم مان کر چلتا ہے، تو شیطان انہیں گمراہی کی طرف آگے کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، پھر ذرا برابر بھی اس کے ساتھ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ اگر ہٹ گیا تو کہیں ایسا ہو جائے پھر ہدایت کی طرف میں چلا جائے۔ ثم لا یقصرون، پھر کمی وہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بچتا کون ہے؟ بچنے والا کون ہے؟ جسے اللہ بچائے۔ اور اللہ کس کو بچائے گا؟ جو اپنے دل کے برتن کو سیدھے رکھے۔ کیا رکھے؟ طلب ہوگی تو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، انابت۔ اللہ زبردستی کسی انسان کو کفر کی طرف نہیں لے جاتے، کسی بھی انسان کو۔ کوئی بھی آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے زبردستی نماز سے ہٹایا گیا ہے، اپنی سستی کی وجہ سے نماز ہم سے رہ جاتی ہے، اور کہتے ہیں یار سستی ہوگی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گناہ کر بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سارے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی، غلطی سے میں کر بیٹھا، بھول گیا، شیطان کے وسوسے میں آ گیا۔ اللہ زبردستی تو کسی سے انسان سے نہیں کرواتا، سارے کے سارے انسان اپنے اختیار سے نیکی بھی کر رہے ہیں اور
اپنے اختیار سے گناہ کریں. اسی اختیار کے اوپر پکڑ ہے. پکڑ کس کے اوپر ہے؟ اسی اختیار کے اوپر ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ گناہوں سے بچنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے. اور اللہ کا فضل اسی انسان کی طرف ہوتا ہے جو انسان اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اللہ کو تلاش کرے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے کی کوشش کرے. کوشش میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. باقی پھر اللہ اس انسان کو اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور نیکیوں کی اس کو توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.